ٹھیک ہے، اور ظاہری معنی جب اس کا بالکل ٹھیک ہے اور اس کے اندر اپنا دیکھیں تعویل کو دو تین چیزیں ختم کرتی ہیں، میں ان کی وضاحت کر دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسی چیز ہو کہ اس کے اندر کسی اور معنی کا احتمال ہو ہی نہ، ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ تعویل کو ختم کر دے گی، یعنی یہاں پہ تعویل نہیں ہوگی، وہ جو تصریح موجود ہے اسی کے اوپر حکم ہوگا، ٹھیک ہے، نمبر ایک یہ ہے۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ تعویل وہاں پہ جو ہے وہ ختم ہوگی کہ جہاں پہ اس کے تحت جو ہے معانی آتے ہیں متعدد، لیکن وہ ایک کو ترجیح دے دے، اور ترجیح دینے کے بعد وہ اس کے اوپر اڑ جائے کہ نہیں بھئی میرا یہی موقف ہے، تو اس وقت ہوگا اس کے اوپر حکم کفر۔ اب آپ حکم کفر ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کافر ثابت کر رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ کر رہے ہیں کہ لزوم کفر کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ سن لیں، لزوم کفر کے دلائل پیش نہ کریں، آپ التزام کفر کے دلائل پیش کریں تاکہ آپ مجھے جواب دیں گے نا مفتی صاحب، جب تک آپ مجھے جواب نہیں دیں گے میں حوالے کیسے پڑھوں گا؟ سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے یہ لوگوں کو ریکارڈنگ میں لائیں، یہ بات بتائیں کہ اسماعیل دہلوی کی عبارات، کفریہ عبارات کی جو تعویل کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی عبارت میرے سامنے کھلی پڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت، چلے میں مختصر بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے دلالات کفریات پر آگاہ ہو گیا جو، اور پھر اسے حق جانے، اس پر آگاہ ہو چکا ہے وہ ان کفریات کے اوپر، پھر اسے حق جانتا ہے، تو کیا ہے وہ بد دین ہے، اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر دانستہ پڑھ لی ہے اس نے تو آدھا واجب ہے۔ اب اس کی بھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اور ایک میں اور کفریات بھی ہے، اور ایک اور بھی میں آپ کو حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے مجھے آپ مفتی عبد الرحمن صاحب کو جواب دے دیں کہ جو اسماعیل دہلوی کی عبارات کی تعویل کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں، پھر اگلی بات میں کروں گا۔ اس کے علاوہ بات ہو ہی نہیں سکتی، میرا تو سوال ہی ایک ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے صرف وہی بات کریں گے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جو اسماعیل دہلوی کی عبارات یا پھر ان چاروں اکابرین کی عبارات کی تعویل کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ بس اتنا ہم نے پوچھا۔ بھائی صاحب عثمان صاحب آپ سے اس سے گزارش میں ہے، تھوڑا آسان کرتا ہوں، ایک سیکنڈ میں نے روکا آپ کو، معذرت، میں مفتی آسان صاحب کرتا ایک ہوں۔ منٹ جی، انتہائی معذرت مفتی عبد الرحمن صاحب، مجھے تھوڑی سی بات کرنے دیں۔ دیکھیں عثمان بھائی صاحب، یہ جو آپ عبارت پیش کر رہے ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ وہ ان کفریات کو حق جانے، کفریات کو حق وہ کب جانے گا کہ جب وہ ان میں تعویل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ حق جاننے کا مطلب یہ ہے، یہ تو بالکل سادہ سی باتیں ہیں کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اعلیٰ حضرت العلامہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ان کفریات کو حق جانے، اب جو حق جانے گا وہ کیا وہاں پہ تعویل کرے گا؟ نہیں کرے گا، وہ اس کو اس کے ظاہری معنی کے اوپر محمول کرے گا، تو اس کے اوپر حکم کفر ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری آپ سے انتہائی عاجزانہ گزارش ہے۔ جی اسی کا جواب دینے لگا ہوں، لے جی، کہتے ہیں کہ جو یعنی کہ انہیں کو حق جانے گا، اس کا مطلب یعنی کہ جو عبارات لکھی ہیں انہیں کو وہ ٹھیک جانے گا، تعویل نہیں کرے گا۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے، ظاہری بات ہے، تعویل کر رہا ہے اس کو حق جان کر۔ یہ سنیے گا ذرا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، ذرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو توسی تھا، علامہ توسی، اس کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت نے کلام کر کے یہ لکھا کہ اس نے بھی اپنے بڑوں کی عبارات کی تعویل کرنی شروع کی۔ آخر ہوا کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر ہوا کیا، یہ کہ وہ باطل تعویلات میں ناکام رہا، اپنے بڑوں کی عبارات کی تعویل جو کر رہا تھا اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب جبکہ وہ کر رہا تھا کیا؟ تعویلات کر رہا تھا، اس کے باوجود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ ان سے بیزار ہو گیا، یعنی کہ اس نے بھی پھر ان کو کفر ہی مان لیا، واقعی کہ یہ کفر ہے، تعویل باطلہ وہ کرتا رہا، تو تعویلات باطلہ ہوں گی، یہ جتنی بھی ہوں گی، تو تعویلات باطلہ سری کلمہ کفر کے ساتھ تعویلات باطلہ کرنے والا جو ہے وہ ایک حد تک تعویل کرے گا، جب اس کے اوپر اتمام حجت ہو چکی، آپ نے بھی بتا دیا، لوگوں نے بھی بتا دیا، علماء نے بھی بتا دیا، اس نے جان بھی لیا، آگاہ بھی ہو گیا، اس کے باوجود اس کو حق جان رہا ہے، جتنی مرضی وہ تعویلیں کریں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہ کافر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ کافر نہیں ہے، آپ کیسے رضوی ہو گئے؟ معذرت کے ساتھ میں تھوڑے جملے اب سخت کروں گا، تو یہ ہے کہ جتنی بھی تعویلات کرے، جتنی وہ کفر وہ حق جان رہا ہے، اس لیے جان رہا اسی کے بارے میں جو آپ عبارت پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، جی توسی جن کی تعویل کرتا تھا، ان کی جو تعویل ہے وہ تعویل ہو سکتی تھی یا نہیں ہو؟ دیکھیں بھائی، اپنا مفتی عبد الرحمان دیکھیں صاحب وہی میری تو آپ بتائیں، دیوبندیوں کی عبارات کی تعویل ہو سکتی ہیں مفتی صاحب؟
تو میں اس انداز میں بات نہیں کرنا چاہتا مفتی صاحب، نہیں میں نہیں یہاں یہ سے کوئی چلا نہیں جاؤں نہیں اگر یہ نہیں بندہ اس نہیں طرح یہ کوئی بولے گا تو۔ انداز نہیں ہے، میں دونوں احباب کی خدمت درج کرتا ہوں، تو یہ کیا انداز نہیں دیوبندیوں کی عبارات ہے۔ میں طویل ہو سکتی ہے؟ بس میں تو اتنا ہی پوچھا ہے، یہی بات جو ہے نا مصعب میں مفتی عرض عبد کر رہا ہوں الرحمان بتا دیں۔ صاحب اگر آپ خود بات کرنا چاہیں تو بسم اللہ، اس بندے کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ نہیں نہیں مفتی اچھا صاحب یہ نہ کریں، آپ نے کہا کہ وہ توسی تھوڑی کی دیر بات عرض کا کر آپ کر دوں رہے میں؟ تھے، آپ کہہ رہے تھے کیا اس میں طویلات ہو سکتی تھی؟ تو ادھر بھی نہیں طویلات ہو سکتی، آپ نے خود کہا یہ کلمہ کفر ہے، صریح کلمہ کفر ہے، تو آپ پہلی ادھر طویل کرنے والے کو کافر نہیں کہہ رہے، اور تو توسی کی عبارت میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ادھر طویل ہو سکتی تھی بھائی صاحب میری بات سنیں یا گے کہ نہیں ہو اپنی سکتی تھی؟ میری کو بات سنیں گے آپ؟ مفتی مبشر صاحب کدھر چلے گئے ہیں بھائی؟ آپ حضرات اس طرح کریں، عثمان صاحب، سیف چشتی آئی صاحب، میں اپنی برول لگانے لگا ہوں، ادھر میں بیٹھا تھا مفتی مبشر صاحب کی وجہ سے کہ وہ تشریف فرمائیں، چلو ان کی موجودگی میں بات ہو جائے گی، لیکن وہ چلے گئے، میں اپنی برول لگا رہا ہوں، آپ وہاں پہ تشریف لے آئیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم قبلہ مفتی لائیو ہوسٹ غلام ٹو ہوسٹ مصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ آئے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سوال کریں اور دوسرے کو جواب دینے کا موقع دیں۔ عثمان صاحب یہ بات پر دیکھیں الجھن ہونے قبلہ چاہیے، اور قبلہ 7 ٹرنیں میری 4 ٹرنیں ہو چکی ہیں، میں نے صرف ایک سوال پوچھا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ توسی کی عبارات کی کہہ رہے ہیں کیونکہ طویل جو ہے نا دے وہ موقع نہیں دیں ہو نا سکتی جی، تھی، ایک تو کیا سوال اس کا کر کے مطلب موقع یہ ہے مفتی بات صاحب یہ کو ہے اس جواب کا دینے مطلب دیں، یہ اس ہے کی کہ بات دیوبندیوں کریں کی نا۔ عبارت میں ویسے طویل ہمارا ہو سکتی تھی؟ مقصد یہ نہیں تھا کہ نہیں ادھر کو توبہ ہم 5 بار میں نے ختم پوچھا ہے، نہ نبوت کے جواب آیا۔ جتنے میری بھی بات سنو، دائی ہیں ہمارے اہل سنت الجماعت میری کے، بات ہم سنیں چاچا جی، ایک منٹ خاموشی اختیار کریں سارے۔ مصعب میں نا آپ سے یہ جو ہے نا وہ آخری بات کر رہا ہوں، پھر آپ جانا چاہیں تو سو بسم اللہ۔ یہ جو چاروں نامزد ہیں جن پر فتویٰ کفر ہے، ان کی عبارات کی طویل ویسے ہو کیا سکتی ہے؟ یہ تھوڑا سا نا چاہے مجھے پرسنل میں بتا دیں یا ویسے کر دیں، ان کی عبارات کی طویل ہو کیا سکتی ہے نہیں میں جب میں آپ کا ان کی عبارات کے حوالے سے نہیں کہہ صرف رہا، 2 منٹ ایک دے منٹ دیں میری مجھے، بات صرف سنیں، 2 منٹ اگر میں کر دیں تو۔ سن لیں، میں جو بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں اپنا اسماعیل دیلوی کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ نہیں 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 نہیں، وہ تو مجھے مسئلہ اگر وہ مسئلہ اجازت دیں نا تو میں نہیں نہیں، اسماعیل دیلوی کے اوپر جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ میری ہے بات اگر میں وہ سنیں، پڑھ کے بات سنا سنیں، دوں۔ ٹھہرے، خاموشی اختیار کریں یار، مجھے پوچھنے دیں۔ آپ اسماعیل دیلوی کو چھوڑیں، ہم بات کر رہے ہیں ان 4 نامزد لوگوں کی، چونکہ مسئلہ انہی سے شروع ہوا تھا، جن انہی کی پر جو ہے نا۔ تکفیر کی گئی ہے، سن لیں مفتی عبد جی الرحمان صاحب، جن جی کی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تکفیر کی ہے، بالکل میں ان کو جی کافر مانتا ہوں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ہاں، جن کی تکفیر وہاں پہ ہوئی ہے ان کو ہم کافر مانتے ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ان کی عبارات ہیں، آج اگر کوئی بندہ ان کو طویل کر کے ان عبارات کو مانتا ہے تو وہ طویل ہو کیا سکتی ہے، وہ ذرا فرمائیے گا کسی ہیں۔ وقت تعویل ہو جب آپ سکتی کے جی جائے۔ ہے، سن لیں، تعویل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، دیکھیں وہ صریح عبارتیں ان کی تعویل تو باطل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بندہ تو پھر تعویل، بات اڑی کہاں پہ ہوا ہے؟ بات اڑی کہاں پہ ہے؟ بات اڑی اس بات کے اوپر بات اڑی ہوئی ہے کہ وہ بندہ جو تعویل کر رہا ہے نا، تو وہ اس عبارت کا جو کفر ہے وہ اس کو مان ہی نہیں رہا، بلکہ وہ اس میں سے ایسے معنی نکال رہا ہے جو اس کے اندر ہے نہیں، یعنی وہ جس چیز کو مان رہا ہے وہ کفر کو نہیں مان رہا، وہ وہاں پہ اسلام والے معنی پیدا کر کے ان کو مان رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اس کی تکفیر نہیں ہوگی مفتی صاحب۔ اب دیکھیں، ایک چیز ہے ہی، ایک چیز جو ہے نا وہ قابل تعویل بن ہی نہیں سکتی، تو دوسری بات یہ ہے کہ اچھا یہ ایک اور یہاں پہ میں آسان کر رہا ہوں کہ ایک عام بندہ کوئی تعویل کرتا ہے، یعنی جس بندے کا ان عبارات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا جس کو اس کی سمجھ بوجھی نہیں ہے، اس بندے کی تعویل مانوے گے؟ یا جو ان کے علماء ہیں، بڑے بڑے جو ان کے واقعتاً مفتیان ہیں، بڑے بڑے ان کے اکابرین ہیں، وہ اس عبارت کی تعویل کرے؟ عام بندے کی تعویل پر جو بات ہو سکتی ہے، یا ان کے بڑے بڑے جو اکابرین جو واقعتاً عبارت کے سیاق و سباق کو، الفاظ کو، معنی کو، اور وہ ساری چیزیں جو ماذا ہو و ماذا جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سمجھتے ہیں، ان کی تعویل جو ہے نا وہ قابل قبول ہوگی؟ تھوڑا سا یہ بھی فرما دیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ تعویل تو کسی کی بھی قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ صریح ہے، لیکن معاملہ یہ ہے، سن لیں تھوڑی سی بات سن لیں، جس پوائنٹ کے اوپر میں ہوں آپ اس کے اوپر آنے کی کوشش فرمائیں، وہ یہ ہے کہ تعویل تو کسی کی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن تعویل قابل قبول نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جس چیز کو وہ خود اس کے ظاہر کو کفر مان رہا ہے، اسی لیے تو وہ تعویل کر رہا ہے، اگر وہ اس کے ظاہر کو کفر نہ مانے تو اس تعویل کیوں کرے؟ وہ جو ہاں تعویل ٹھیک ہے کر گیا مفتی رہا ہے نا، سن لیں ایک منٹ میری بات سنیں، جس چیز کو وہ مان رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ہی نہیں جو ادھر لکھی ہوئی ہے، وہ اور چیز تو اور بات معنی ختم نکال ہوگی نا، کے اس کو مان رہا ہے۔
مفتی صاحب بات ٹھیک ہے ختم ہوگی. وہ میں ظاہر ایک کو منٹ اس کو بھائی کفر آپ سے مان نہیں رہا بات کر ہے، رہا، لیکن اب مفتی من عبد شک فی الرحمان کفری صاحب سے عذاب بات ہی کر رہا ہوں. فقط کفرہ کے مفتی تحت صاحب کہ وہ مفتی عبد اب الرحمان صاحب آپ بات سنیں آپ میرے برادر، ٹھہرے بات سنیں بھائی میری. سیف چشتی کون بات کر رہے ہیں؟ آپ ذرا ٹھہرے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی بندے کا موقف لینا چاہتے ہیں پھر اس کو زیادہ زیادہ سننا چاہیے، اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ چاہے 2 گھنٹے بات کرے، چونکہ آپ اس کو جاننا چاہ رہے ہیں، آپ سننا چاہ رہے ہیں نا. آپ بے شک اپنی یہ جتنی باتیں وہ کر رہے ہیں محفوظ کر دیں، آپ جواب دینا چاہیں دیں بعد میں، لیکن پہلے اس بندے کو اپنی جتنی بھی اس کی ہے وہ تو بیان کرنے دیں نا، وہ سارا ان کو بیان کرنے دیں. جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم اس کی تعویل مانیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی تعویل مانیں تو جو قبر میں پڑا ہے ہم اس کی تکفیر کیوں کریں؟ مفتی صاحب معاملہ یہ ہے، ہم اس کی تعویل نہیں مان رہے اس لیے جو قبر میں پڑا ہے اس کو ہم کافر کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو کافر کیوں نہیں کہہ رہے؟ تعویل کرنے والے کو، تعویل کرنے والے کو کافر اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ وہاں پہ جو مانا، یعنی ظاہر کو تو وہ کفر مان رہا ہے، جس کو ہم کفر مان رہے ہیں وہ اس کو کفر مان رہا ہے، لیکن وہ وہاں پہ ایک اور معنی نکالتا ہے جو وہاں پہ ہے نہیں، اور وہ کہتا ہے اب کہ یہ جی ایک سیکنڈ میں نے روکا اس لیے کہ چونکہ یہی میرا نقطہ ہے، وہ معنی کیا نکلتا ہے اس عبارت کا، کوئی معنی جو ہے نا وہ کیا نکلتا ہے، وہ تھوڑا سا آپ کے نوج میں ہوگا، وہ ہمیں بتا دیں. دیکھیں مثلا کوئی معنی نکلے یا نہ نکلے، لیکن وہ اس چیز کو فرض ہی کر رہا ہے، تو جس چیز اچھا کو وہ فرض بھی کر رہا ہے اور ایک فرض مفروضہ کر بنا رہا ہے، ایک مفروضہ بنا رہا ہے. مفروضہ بنا کے وہ یعنی جس کو وہ مان رہا ہے نا وہ کفر نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے. اچھا اس کے بارے میں جو آپ مفروضہ جس کو بنا رہے ہیں یا جس کو اس نے مفروضہ بنایا، یہ کسی اور نے بھی بنایا ہے یا یہ آپ کا ذہنی کوئی اختراع ہے یا پہلے سے بھی یہ مفروضہ کسی نے بنایا ہوا ہے؟ کس چیز کا مفروضہ بنا؟ میں تو مفروضہ مثلا یہ نہیں. مفروضہ جس بندے نے قائم کیا کہ وہ ایک معنی کو مفروضے کے انداز میں لے رہا ہے، یہ پہلے سے کسی عالم یہ دین نے کوئی اس پہ کلام کیا ہے، کسی نے تو کلام دیا ہے؟ دیکھیں مجھے اتنا پتا ہے کہ مؤولین کو کاظمی صاحب جو ہے وہ کافر نہیں مانتے، ٹھیک ہے، باقی ان کے دلائل کیا ہیں وہ میں نے ان کے دلائل نہیں دیکھے، ٹھیک ہے. ٹھیک یہ بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ایک بدیہی بات ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ ایک بدیہی بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جس چیز کو وہ مان رہا ہے، جس کو ہم کفر کہہ رہے ہیں وہ بھی اس کو کفر کہہ رہا ہے، ٹھیک لیکن وہ وہیں پہ ایک ایسی چیز مان رہا ہے جو نہ اس کے نزدیک کفر ہے نہ ہمارے نزدیک کفر ہے، تو ہم اس کو کافر کس بنیاد پہ کہہ دیں گے؟ باقی جہاں تک دیکھیں مفتی صاحب جی کافر جی اس لیے کہیں گے، کافر اس طرح کہیں گے کہ جس کو وہ کفر، جیسے جس کو ہم کفر مان رہے ہیں وہ بھی کفر مان رہا ہے، اب جس نے لکھا ہے اس کو وہ مسلمان مان رہا ہے، اب اس کو وہ مسلمان مان رہا ہے، من شک اس کے اوپر شک لا رہا ہے، اب اس کی تکفیر ہوگی کہ وہ اس کو جان چکا ہے واقعی وہ کفر ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں وہ کفر ہے، اب اس کی تکفیر ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں فقط تکفیر ہوگی. کافرہ کا مطلب کیا ہے؟ سیف چشتی عثمان صاحب بول رہے ہیں یہ فقط کافرہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس کو لے مفتی صاحب عبد الرحمان آپ صاحب اب میری خود ہی بات دیکھ سنیں، لیں، اگر جس کو حاضرہ وہ کفر کافی دیر مان ایک کا رہا منٹ ہے. میری خاموش بات ہوں. سنیں بھائی سیف عثمان چشتی بھائی صاحب، قبلہ، ایک منٹ جی میں سیف کافی چشتی دیر بھائی کا آپ کریں سر میں بات، میں خاموش فقط ہوں. آپ کریں کفارہ بات، کے اوپر آپ کریں تھوڑا سا بات. کلام کروں گا، جی جی سن لیں فقط میں کفارہ نا کے سیف اصل اوپر. میں چشتی بھائی مفتی صاحب کیونکہ کرتے ہیں میں نے بات، دو صرف تین آپ بار 5 موضوع منٹ کیا دے کو دیں ہے، مجھے، موضوع سن سے لیں ادھر تھوڑی ادھر سی بات جاتے ہیں. سن لیں، تھوڑی سی صرف بات 5 سن منٹ لیں. دے دیں قبلہ ہم مجھے. نے 6 بار آپ سے بات پوچھا، سنیں آپ نہیں بات جواب دے سنیں رہے. یار بھائی مفتی ایک صاحب منٹ، میں نا فقط میں کفرہ کے اوپر بات تقریباً کرنے دیں، فقط کفارہ کے آدھے اوپر گھنٹے بات سے کرنے گفتگو دیں سن بھائی، رہا ایک ہوں. بات منٹ. کرنے دیں مکمل بھائی. سن لیں. جی جی سیف میں عرض کر چشتی رہا ہوں بات کرنے دیں، ان کو بات کرنے دیں. صرف 2 منٹ مجھے دے دیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں تقریباً آدھے گھنٹے سے گفتگو سن رہا ہوں. صرف میں اسماعیل دلوی پہ کلام کرنا چاہتا ہوں، تو صرف 2 منٹ مجھے اگر دے دیں ایک آپ منٹ آپ مہربانی. بے پہلے شک اس کا آپ فقط کفارہ کو والا 4 معاملہ منٹ ہو دیں گے، گیا نا. صرف جو بات آئی ہے نا اس کو فقط کفرہ کے اوپر بات کرنے دیں گے، پھر آپ کو دیتے ہیں ٹائم. آپ ٹھہرے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ فقط کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق اس نے کفر کیا ہے. کفر کرنے میں اور کافر ہونے میں بہت فرق ہے. میری آپ سے گزارش ہے آپ جا کے پہلے اصول تکفیر پڑھیں، ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں فقط کفارہ کا کیا معنی ہے، آپ آگے سے دانت نکال دیتے ہیں. بھائی فقط کفارہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، فقط کفارہ کا مطلب ہے اس نے کفر کیا ہے. جس طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ اسماعیل دہلوی کی کفریات گنوائی ہیں نا کہ اس نے یہ بھی کفر کیا ہے، یہ بھی کفر کیا ہے، یہ بھی کفر کیا ہے، تو کفر کرنے میں اور کافر ہونے میں ایک فرق ہے. میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس فرق کو سمجھیں. فقط کفرہ کا کیا مطلب ہے، اب آپ بیان فرمائیں اس کے اوپر جو ہوگی بھی بات. بات کرنا. جی جی ہاں جی اس کے اوپر بھی جی سیف چشتی بھائی آپ اپنے پوائنٹ رکھ لیں.
باقی مفتی صاحب نے بہت سارے پوائنٹ ہمارے چھوڑ دیے ہیں. ابھی بھی ایک جو اس کو کہہ چکے ہیں کہ بھائی وہ بھی کفر مان رہا ہے، اس کو ہم بھی کفر مان رہے ہیں، لیکن کفر کرنے والے کو وہ مسلمان مان رہا ہے، ہم کافر مان رہے ہیں. تو یہ ان کو مسلمان کیسے مان رہے ہیں؟ جی سیف اجتماعی بھائی اپنی بات مکمل کر لیں، پھر لیتے ہیں جواب. صرف 2 منٹ کے لیے گفتگو کروں گا یہ اسماعیل گلی کے بارے میں کہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے یہ دیکھ رہے ہیں، جس طرح کہ آپ رسالہ میرے پاس موجود ہے تمہید الایمان مع حاشیہ ایمان کی پہچان. تو فاضل بریلوی علیہ رحمہ یہاں فرماتے ہیں کہ خامساً اسماعیل دہلوی کو بھی جانے دیجئے، یہی دشنامی لوگ جن کے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے، جب تک ان کی صریح دشنامیوں پر اطلاع نہ تھی، مسئلہ امکان کذب کے باعث ان پر 78 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے سبحان صبح میں یعنی کہ انہوں نے جو فتویٰ دیا، اور پھر آگے جو ہے فرمایا کہ حاشا للہ، ہزار بار حاشا للہ، میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا، ان مقتدیوں یعنی مدعیان جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں، اگرچہ ان کی بدعت و ضلالت میں شک نہیں. اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف محمل بھی باقی نہ رہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 257 ہے. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہاں اسماعیل دہلوی کہ بالجملہ اس طائفہ حائفہ خصوصاً ان کے پیشوا کا حال مثل یزید پلید علیہ ما علیہ ہے کہ محتاطین نے اس کی تکفیر سے سکوت پسند کیا. ہاں یزید مرید اور ان کے امام انید میں اتنا فرق ہے، یزید پلید اور ان کے امام انید میں اتنا فرق ہے کہ اس خبیث سے ظلم و فسق و فجور متواتر مگر کفر متواتر نہیں، اور ان حضرات سے یہ سب کلمات کفر اعلیٰ درجہ تواتر پر ہیں. پھر اگرچہ ہم براہ احتیاط تکفیر سے زبان روکیں گے، ان کے رخسار و بواریہ کو یہ کیا کم ہے کہ جماہیر ائمہ کرام فقہائے اسلام کے نزدیک ان پر بوجوہ کثیرہ کفر لازم. امام ابن حجر مکی قواتم میں فرماتے ہیں وہ ایک جماعت کے قول پر مرتد ہو جائے گا اور یہ اس کی خسارہ اور سرکشی کو کافی ہے. اب اسماعیل دہلوی کی جو میں نے آپ کو عبارت بتائی کہ اسماعیل دہلوی کی چونکہ توبہ مشہور تھی، جس طرح کے فتاوی رشیدیہ کے اندر مولوی رشید احمد گنگوئی سے سوال ہوا تو فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے صرف اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی توبہ چونکہ مشہور ہے، اور اگر آپ کی بلاغ فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ عبارتیں بھی جو ہے وہ فقہا کی کتب سے نکال کر دے دی جائیں گی کہ اگر کسی شخص کی توبہ مشہور ہو جائے تو اس کے اوپر تکفیر نہیں کی جاتی. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر اعلانیہ جو گناہ ہو، ہر اعلانیہ کفر اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہو. اگر کوئی بندہ سرن بھی اس سے توبہ کر لے اور اس کی توبہ کے اوپر گواہ موجود ہوں تو اس کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے. اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہی باتیں بھی نکال کر دے دی جائیں گی. لیکن جو اسماعیل دہلوی کے متعلق آپ نے بات کی ہے وہ ذرا ہمیں نکال کر دکھا دیں، وہ آپ کی مہربانی ہوگی. اچھا سنیں، آپ نے جو چیزیں آپ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں سب دوست سن رہے ہیں بھائی. انہوں نے بیان فرمایا ہے، کیا بیان فرمایا کہ جی اس سے تواتر سے کفریات صادر ہوئی ہیں یا ثابت ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ کفریات، بھائی کون کہہ رہا ہے کہ کفریات نہیں ہوئی؟ کفریات کا ہونا اور چیز ہے، ٹھیک ہے، بندے کا کافر ہونا اور چیز ہے. اس بات کو آپ نے شاید کبھی لزوم کفر اور التزام کفر لفظ ہی نہیں سنا، مجھے تو لگ رہا ہے. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کفریات کیے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بذات خود فرما رہے ہیں کہ اس نے یہ کفر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کفر کرنا اور ہے. برائے مہربانی اس کو پڑھیں جا کے، اصول تکفیر میں آپ کو کتاب ریکمینڈ کروں گا، اس کو مولانا اصول تکفیر میرے پاس 8 بندوں کی اصول تکفیر پڑھی ہے. آپ یہ کتاب ہمیں نہ بتائیں، الحمدللہ 8 بندوں کی میرے پاس اصول تکفیر وہاں پہ پڑھیں نا. مفتی صاحب بس بتانے پہ لگے ہوئے ہیں. تعویل کرے آپ، جو اس کی تعویل کرنے والا اسے کافر کہتے ہیں کہ نہیں؟ سوال یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ لزوم میں کفر کیا ہے اور التزام میں کافر ہو گیا، اس میں فرق ہے. مرزا قادیانی کے پر کفر کا فتویٰ دینے پر بھی اعلیٰ حضرت نے من شک فی کفر عذابہ فقد کفر لکھا ہوا ہے. تو کیا مرزا قادیانی کے کفر میں شک کرنے والے نے بس کفر ہی کیا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا؟ یہ بھی ابھی کتنی بڑی، میں کہہ رہا ہوں یہ جسارت ہے.
اب یہ کہہ رہے ہیں جی لزوم کفر التزام کفر جا کے پڑھیں جی، آپ نے پڑھا نہیں ہوگا. اور کیا مفتی ایک صاحب بات ہمارے یہ باتوں کا دوسرا یہ جواب ہے دوسرا آپ کے ان کے پاس؟ ذمے دوسرا مفتی صاحب کے ذمے یہ بات ہے کہ فاضل بریلوی پہلے متشدد تھے، بعد میں جو ہے انہوں نے آ کر جو ہے وہ میانہ روی مرگی، یہ فاضل بریلوی کے فتاوا جات سے یہ دکھانی ان کی ذمہ داری ہے ابھی. اور ابھی پیر مہر علی شاہ صاحب والی عبارت وہ میرے پہ ادھار ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی گفتگو کریں گے ان سے. میں پہلے آپ یہ سے اس کا ذرا ہاں جواب جی. دے دیں. اور آپ اس طرح کریں، اور میری یہ برات بھی کہ آپ کے لیے طویل کرنے والا مسلمان ہوگا، اس کا بھی حوالہ دینا ہے. میں آپ دونوں حضرات سے کو میں دعوت دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح کریں کہ ہماری براڑ پہ تشریف لائیں، ایک ایک بندہ کر کے ہمارے ساتھ ٹائم مقرر کر لیں، ہم موضوع متعین کر لیں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں. جن مسائل کے اوپر آپ بات کرنا چاہیں ہم حاضر ہیں. ادھر ہماری براڑ ٹھیک ہوگی. ہے مفتی صاحب، آپ ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہم سے کر لیں، براڈ نہیں چلے گی، ہوسٹ ٹو ہوسٹ مناظرہ کر لیں. سوال اور بات یہی ہے کہ جو آپ نے کی ہے کہ بھئی دیوبندیوں کے جو 4 اکابر ہیں وہ بالکل کافر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے کفر میں شک کرنے والا یا تعویل کرنے جی والا، میں یعنی کہ ان کی کفریات کی تعویل کرنے والا، وہ میں اس کو کافر نہیں کہتا. اسماعیل کی کفریات کی تعویل کرنے والے کو میں کافر نہیں کہتا. اس کے اوپر آ جائیں. اور آپ جو رضوی ٹائٹل ہے یہی لگا کے یہ گال حضرت لمبا علیہ رحمت. معاملہ نہیں ہے، ادھر پتہ چل چکا ہے آپ کو لزوم کفر یہ التزام آپ دیکھیں مفتی صاحب 6 ٹرن آپ ہو گئی ہیں، تو براڑ 6 پہ ٹرن آ میں جائیں ایک سوال ادھر. کا آپ جواب نہیں دے پا رہے، ایک سوال کا جواب نہیں آپ نے دیا، تو آپ کو تو ہوسٹ ٹو ہوسٹ واقعی بہت بھاری لگے گا. پھر بھاری لگے گا. مفتی کیا عبد ہوا؟ الرحمان صاحب، دیکھیں آپ ہنس رہے ہیں. آپ کو اچھا آپ ہنس دیکھیں، رہے ہیں، اگر آپ مولانا آپ ہنس یہ رہے ہیں. پوچھتے اعلیٰ ہیں نا، حضرت فرما ایک رہے منٹ ہیں کہ عثمان طویل بھائی، نہیں سنی جائے گی. عثمان بھائی صرف ایک منٹ منٹ. ذرا. اگر تو مولانا اعلیٰ یہ پوچھتے ہیں نا اعلیٰ حضرت التزام فرما کفر رہے ہیں اور کہ لزوم طویل نہیں کفر، سنی جائے گی. ایک منٹ عثمان سیفی بھائی جسٹے صرف اعلیٰ ایک حضرت منٹ فرما دیں، رہے ہیں صرف ایک منٹ دیں، طویل صرف نہیں ایک سنی منٹ. جائے گی. اور یہ رضوی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں طویل میں سن لوں گا اور ان کو مسلمان کہوں گا. عثمان بھائی وہ بھائی جتنے قبلہ مرضی صرف ایک اسلام کے منٹ پہلو دیں، نکال لیں، صرف ایک وہ منٹ دیں. اسلام کے پہلو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ان نا میں سے بار نہیں بار نکل کہ سکتے. آپ کو جی التزام کفر اور لزوم کفر کا نہیں پتا. تو مولانا میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں دلالت کی کتنی اقسام اور کون کون سی ہیں؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے، آپ بھی فرما دیں کیا کہتے ہیں. اگر یہاں تو پہ اسی طرح یہاں ہی پہ کرنا ہے دلالت کی بات چل رہی ہے. تو مجھے بتا دینا. پھر آپ نے جو بات کی التزام کفر لزوم کفر کی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بھائی پتہ وہ ہی نہیں ہے، بات آپ میں کو اس علم لیے کہ غیب میں ہے کہ نے ہمیں نہیں پتہ. تو پھر سنیں آپ بھی بتا دیں دلالت کی کتنی دو اقسام اور تین کون بار کون آپ سے سی ہیں. پوچھا ہے. سنیں سیفی چشتی آئی صاحب، میں نے 2-3 بار آپ سے پوچھا ہے فقط کفرہ کا کیا مطلب ہے، آپ نے دان نکال دیے اس کے جواب میں. میں نے تو جواب بولا ہی نہیں نہیں اس دیا. ٹائم، میں تو بولا ہی کوئی نہیں تھا. اور میں وہ نے تو دوست گفتگو ہی نہیں وہ کی بھی تب تھے سے. یہاں پہ. میں تو ٹھیک ہے، اب کسی بولنا شروع بندے نے کیا. جب مفتی نہیں مبشر صاحب وہ بیٹھے آپ نے تھے مجھ اس سے کے سوال بعد پوچھا ہے. 10 دفعہ پوچھا ہے میں تو کہ بولنا ہی فقط اب شروع کفرہ کیا، کا میں کیا تو اس وقت مطلب ہے. بولا ہی نہیں. مفتی ہاں عبد تو الرحمان مفتی صاحب صاحب کہہ رہے گزارش تھے کہ بھائی ہم ہے بھی آپ جاننے والے ہیں، آپ نے بڑا بات سنیں مفتی صاحب، بات مفتیان سنیں کرام کے یار. ہوتے ہوئے. ایک منٹ خاموشی اختیار کریں ذرا، بات کو کسی مفتی صاحب شفا شریف کے اندر نا اس کا معنی جو آپ فرما رہے ہیں کہ فقط کفرہ کا معنی بہت سے جو ہے نا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. پتہ نہیں آپ یا تو آپ اس کے بارے میں مفصل تھوڑا سا بیان فرما دیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے. میرے ذہن میں جو میرے سامنے اس وقت عبارت موجود ہے شفا شریف کی ہے، اس کے اندر تو یہی فرماتے ہیں کہ جب کسی کے بارے میں یہ کہا جائے فقط کفر، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے نس کا انکار کر دیا. نس کا یعنی فقط کفر کا معنی علماء یہ دیتے ہیں کہ جو اس کے بارے میں ایک نس بیان کی گئی، اس بندے نے چونکہ نس کا انکار کیا تو لہٰذا اس پر بھی فتوی تکفیر آئے گا چونکہ اس نے نس کا انکار کیا. سرکار وہ انکار تو زبردست، وہ کر رہا ہے، ماشاء ٹھیک ہے، اللہ. لیکن وہ لزوم کفر آ رہا ہے نا اس کے اوپر. التزام کفر کا مرحلہ اس کے بعد ہے. دیکھیں میں عرض کر رہا تھوڑا معذرت اگر آپ اس کو محسوس نہ کریں، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس مسئلے کو جو ہے نا وہ ذرا پھر دوبارہ آپ بھی دیکھ لیں. کوئی بات نہیں، دیکھنے میں کیا حرج ہوتا ہے، بندے کو دیکھنا چاہیے، مطالعہ ہر روز کرنا چاہیے. چونکہ یہ مسئلہ کہیں بڑھتے بڑھتے اللہ نہ کرے یہ ویسے ہی آگے مزید جو ہے نا اس کے اندر نہ خرابی پیدا ہو جائے. اس میں دوبارہ پھر دیکھیں، پھر ہم انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے، پھر بات کر لیں گے اس میں. جی حضرت میں ایک بات اچھا کرنا سن چاہ لیں، رہا تھا اگر تکفیر کے حوالے سے جو عبارات موجود ہیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ جو کفر آنا چاہیے نا کہ اس کو کافر کہا جائے گا، اس کی تکفیر کی جائے گی. اب جب واضح طور پہ اس بات میں فرق ہے کہ اس بندے نے ہر کفر کرنے والا بندہ کافر ہوتا ہے. مفتی عبد الرحمان صاحب، ہر وہ بندہ جس نے کفر کیا وہ کافر ہو گیا فوراً. جی آپ بات کریں آپ جو نہیں ہے بات نا کرنا چاہ رہے سرکار، ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے مثال کے طور پہ ایک اس نے کوئی لفظ بولا، ٹھیک ہے، جی اب یہ ہے کہ اس کے اندر احتمال ہیں 2، لیکن جو مستعمل ہے اور جو چیز عرف میں ہے وہ کیا ہے، اس کا کفریہ معنی ہے، لیکن دوسرا معنی بھی اس کے اندر ممکن ہے کہ ہو سکے. تو ٹھیک ہے اب کیا ہے ٹھیک. کہ لزوم کفر تو آ گیا اس پہ،
ہم اسے جی کہیں گے بھئی آپ نے یہ کیا بات کی ہے. لیکن اگر وہ تعویل کر دیتا ہے، کہتا ہے جی میری مراد یہ نہیں تھی، یہ تھی. اب اس نے کفر تو بولا ہے، ٹھیک ہے، وہ لفظ اس سے لزوم کفر تو آ رہا ہے، لیکن جب وہ تعویل کرے گا، وہ جو تعویل اس کے اندر موجود ہے جس کی گنجائش ہے، جب وہ تعویل کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کفر کیا. ہر کفر کرنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ تو اصول تکفیر کا اپنا مفتی صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات، اس نے لزوم کفر کیا، اب اس کو بتایا جائے گا، آپ نے جیسے بتایا کہ اس کو بتایا جائے گا بھی ایسا نہیں ایسا نہیں. اب وہ طویل کرتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں گے، اس کے اوپر اتمام حجت کریں گے، کیونکہ کلمہ صریح اس نے بولا تھا، کفریہ تھا، لزوم کفر کا ارتکاب ہو گیا. اب جب وہ آپ نے اس کے اوپر اتمام حجت بھی کر دی، ہر چیز اس کے اوپر سمجھا بھی دی، لیکن اس کے اوپر وہ ڈٹ گیا ہے. اب التزام کفر. ایک منٹ احسن بھائی، ایک منٹ، میں مثال دیتا ہوں. اس نے نس کا انکار کر دیا، نس کا انکار کر دیا اس نے. ہاں جی، جی بالکل بالکل. اب اگر مثالوں سے جو دیکھیں پہلو میری بات نکلتے ہیں نا، سنیں، اس کی بھی بہت ساری مثالیں میری جو بات جس سنیں. میں پہلو نکلتے ہو نا اسلام اگر کے، فقد کافرہ اس کی بھی جہاں اعلیٰ بھی حضرت آئے، نے بہت سن ساری لیں مثالیں بیان کی ہوئی ہیں. سن لیں، اگر فقد کافرہ جہاں بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کافر ہو گیا. تو من ترک الصلاۃ فقد کافرہ کا کیا مطلب ہوا؟ ویسے یار حیرت والی بات ہے کہ بلا مفتی صاحب یقین ماننے آپ بڑی نے حیرت والی فقد بات ہے. کافرہ ہی کے اوپر آپ پوری کو ابھی تکفیر تک کھڑی کر دی ہے نا. نہیں تو نہیں نہیں، کیسی من بات ہے. ترک الصلاۃ، ایک بندہ جو ہے وہ مرزا قادیانی او بھائی کے میری بات کفر سنیں، کو بات لے ہو کر رہی ہے فقد کافرہ کے لے، اوپر. مفتی عبد الرحمان تو بھائی صاحب، پہلی والی عبارت بھی آپ کی پڑھے نا توجہ چاہوں گا. کہ مرزا قادیانی کے کفر میں کسی نے شک کیا، میں سن رہا اب ہوں اس نے حضرت، کیا میں سن کفر. رہا ہوں، آپ بات کریں. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ فقد کافرہ کے اوپر اگر آپ اسی لفظ کے اوپر ہی کفر کی تکفیر کی بنیاد رکھ دیں گے کہ فقد کافرہ کہہ دیا تو بندہ کافر ہے، تو من ترک الصلاۃ فقد کافرہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے میری تو آپ سے علامہ صاحب جو گزارش من شکا فی کفر ہے. ہی، وہاں پر جو قید لگائی گئی ہے، تو پھر وہ قید کس وہ زمرے نہیں میں بھائی، جائے گی؟ آپ وہ کو ذرا بات بات کی کریں سمجھ ہی نہیں ہے. یار. وہ علامہ مفتی طالب صاحب تشریف قبلہ لائے ہیں. طالب صاحب، ایک منٹ قبلہ ذرا، طالب بہت بھائی کو لیں معذرت، کال پہ، میں قبلہ نیچے جا رہا طالب ہوں، میں بھائی کو نیچے بھی جا جس رہا کال ہوں. نے پہ لے علامہ لیں. بات صاحب کرنی ہے ابھی نہیں میری نہیں، براڈ پہ آپ تشریف اوپر ہی لے رہیں. آئے، جہاں پہ علماء موجود نہیں ہیں. آپ اپنی براڈ کی نانا اپنی براڈ کی دھونسنا نہ ادھر دیں آ آپ ہمیں. جائیں، ادھر اچھا ادھر. نہیں، اپنی براڈ کی دھونسنا دیں. کیونکہ آپ جو ہم چیز سے آپ ہوسٹ نے ٹو بیان ہوسٹ فرمائی ہے، دیکھیں جو آپ نے تو آپ نے فقد بیان کیا کافرہ نا. کے اوپر سنیں، اب تک آپ نے جو چیزیں السلام مجھ سے علیکم پوچھی ہیں ورحمۃ اللہ. میں نے سب چیزوں کا جواب دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ ٹھیک ہے، اللہ. اب کوئی یہ کسی ہے بات کہ کا جواب نہیں دیا، آپ نے ایک بھی بات کا جواب نہیں آپ نے دیا، ایک بھی اور حوالہ ابھی تک آپ مولانا نہیں دے اللہ سکے. عثمان، حافظ. جس نے مولانا بات کرنی ہے عثمان ہماری آپ براڈ پہ ایک آئے. منٹ آپ میوٹ اوکے، رکھیں. اللہ حافظ. جی 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 قبلہ، جی قبلہ. حضرت مفتی رضوی سے وہ تو چلے گئے. یہ کیا ہوا؟ ان کو اگر دعوت دے سکتے ہیں، کوئی آدمی دعوت دے. ان دونوں جوابوں کا میں اعتراض جو انہوں نے اعتراض کیا ان دونوں کا میں جواب دیتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ لزوم کفر اور التزام کفر کس نے سمجھا ہے اور کس نے نہیں سمجھا. آپ بات کریں، واللہ آپ با بات کریں، خدا، آپ واللہ با آپ خدا، بات کریں. واللہ قبلہ مفتی صاحب، واللہ با خدا، واللہ ایک منٹ مولانا،
واللہ با خدا بات کرنے دیں. رضوی صاحب اول سے لے کر آخر تک داجل مکاری اور نااشنائی کی انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ جس آدمی کو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ لزوم کفر، واللہ العظیم میرا دعویٰ ہے کہ مفتی صاحب کو لزوم کفر التزام کفر کا پتہ نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. صرف کتاب کا حوالہ دے دینا کافی نہیں ہے. پہلا جواب میں دیتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ فقط من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ارے خدا کے بندے، یہاں فقد کفر جو من شک فی کفر ہی والے فقد، وہاں قد تاکید کے لیے ہے. یہاں جو ترک صلاۃ کے لیے قد کفر، یہاں تقریب کے لیے ہے. ان دو قد ہی یہ مختلف ہیں. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، پہلے جو یار یہ اس کرکری کو اتار دیں، یہ ہماری بریلویوں کی بات ہو رہی ہے. یہ کہاں مرتد یہاں سے آگے، اس کو ہٹا دو. اس کو ایک منٹ میری ماں مرتد ہے، اس کو ہٹا دو. اس کا بھینڈ چود کو ہٹا. اس کو ہٹا دیں ذرا. کتے کا بچہ نہ ہو تو اس کو پھینکو یار. یہ رشید گنگوہی جو ہے نا، اس کی ماں یار کی جو ہے آپ نا لوگ کمال ہے. وہ یہاں دکھانے آیا بریلویوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کیوں بھینڈ چودوں کو اندر یا مرتدوں کو لے آتے ہیں دیوبندیوں کو؟ ایسا خبیث آدمی ہے. غوث پاک کی اس نے توہین کی ہے، اس نے حضرت مولا حسین کی، اس نے مولا علی کی اور امام حسین علیہ السلام کی اس نے گستاخی کی ہے. اسے کیا لینا ہے؟ ہم کو یہاں مفتی غلام مصطفیٰ رضوی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کبھی دیوبندے کی ٹٹو بن جائیں، کبھی شیعوں کے ٹٹو بن جائیں. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ معذرت کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب آپ کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، میں غصہ اس لیے ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو رضوی کہتا ہے وہ شیعہ والا رضوی ہو سکتا ہے، اہل سنہ والا رضوی نہیں ہے. وہ عرض آپ سن لیں. جو بات آپ وہ ان کے دوائے ان پر بات کریں، آپ بات کریں تاکہ احباب کو پتہ چلے. جی عرض سن لیں. حضرت موصوف ابھی جو مسلک اعلیٰ حضرت سے برات کا اعلان کر کے وہ ابھی جو ہے نا وہ چلے گئے اللہ کے فضل و کرم سے. انہوں نے دجل یہ دیا کہ اگر وہاں فقط کفرہ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ انہوں نے جناب کہ نماز والا کیا کریں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. خدا کے بندے وہاں قد تقریب کے لیے ہے، اور خود تم یہاں منع کر رہے ہو کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر والا تحقیق والا منع کر رہے ہو قد کا. یہاں قد تحقیق کے لیے ہے، وہاں تقریب کے لیے. یہاں قیاس مال فارق ہے یا کہ نہیں؟ مکیس علیہ ایک ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا دجل ہے حضرت کا. ایک بات، اس کا مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ ان قریب یہ ترتیب وار میں آپ سب حضرات کو یہ اب باور کرا رہا ہوں اور یہ اعلان کر رہا ہوں، حضرت سے بندہ ناچیز کا مناظرہ ہوگا. سب سے پہلے حضرت تاجدار گولڑا کی عبارت پر، دوسرے نمبر پر اس بات پر کہ جہاں انہوں نے اعلیٰ حضرت پر بہتان باندھا ہے کہ پہلے وہ متشدد تھے، متعصب تھے، بعد میں وہ جو ہے معتدل ہو گئے. اس پر مناظرہ ضرور ہوگا. اس کے بعد اگر پھر بھی کوئی ان کو جو ہے رضوی یا بریلوی کہتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ اپنی عاقبت کا جو ہے نا وہ خیال کرے. بھائی یہ ایسی جہالت میں نے آج تک نہیں سنی کہ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا قیدیانی کے حوالے سے جہاں پوری عربی عبارات مجھے بتائیں کہ کس نے کفرہ کا منع کیا ہے یا اس میں اس سے لفظ استعمال کیا ہے. سب نے فقط کفرہ کہا ہے. وہاں کفرہ کا کیا کہ لزوم کفر کہوگے یا التزام کفر کہوگے؟ ابھی تو ہم نے حضرت سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں لزوم کفر ہے، کیا ہر ساری جہاں کفر وہاں لزوم کفر کا معنی مراد ہوتا ہے؟ کیا کفر کا ہر معنی لزوم کفر ہوتا ہے یا اور بھی ہوتا ہے؟ یہ بات پھر سمجھ لیں کہ فقد کفرہ لفظ جو کفرہ ہے، کیا اس سے صرف لزوم کفر ہے یا اس سے اور بھی معنی ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا اشارتاً بتا دیتا ہوں. اس کی کل 22 صورتیں بنتی ہیں فقد کفرہ کی. وہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے، کیونکہ انہوں نے بار بار ہمارے بھائیوں کا جی آپ نے تو التزام پڑھا نہیں ہے، آپ نے تو لزوم کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو میں واللہ کہہ سکتا ہوں ان کو خود پتہ نہیں ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں گے کہ ان کو کتنا پتہ نہیں ہے. وہ اگر یہ کتاب پڑھیں نا اصول تکفیر، جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے پیر محمد شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ کے فضل سے اس پر ہم نے درس دیے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے حضرت کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ان کے فنون کچے ہیں، وہ ہم جان چکے ہیں. یہ بات میں قطعاً یہاں نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ فیضان بھائی ہیں، مولانا عثمان ہیں، ہمارے مولانا ابو حسن بھائی ہیں. مفتی صاحب سے تو آج ہی جو ہے نا ان کی زیارت ہوئی ہے. مجھے آپ یعنی یقین جانیں اس براڈ پر یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی. میں نے بلکہ فیضان عثمان کو یہ بتایا بھی تھا کہ ان کو آپ پرسنل میں جا کے رابطہ کریں، لیکن اس کے باوجود یار ایک خود نمائی کے پیچھے آدمی جتنا جو ہے نا وہ یعنی حریص ہو، اتنا حرص ہے یار کہ بھئی مجھے خود نمائی کا اور ایک انفرادیت کا
کہ وہ پوری بریلویت کو جناب وہ ایسے پانی پھیر رہا ہے اس پر، تو خود نام لگایا رضویت کا. کمال ہے بھائی. انشاءاللہ تعالی یہ ان قریب جو ہے نا مستقبل قریب میں یہ بات ہوگی. آپ تمام حضرات کو اس مناظرے پر انشاءاللہ وہ اعلان بھی کیا جائے گا، اور شاید یہ ان میں سے اشتہار بھی ہوگا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کو پیشن گوئی بھی دیتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب جو وہاں اس مناظرے میں آئیں گے وہ دیوبندیوں نے ان کو تیار کیا ہوگا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. جیسے آج دیوبندیوں نے ان کو پھول ماری، ان کی تائید کی ہے، ان کو واہ واہ اور ان کو سب کچھ کیا ہے، یہی دیوبندی یہ جو آج آتا ہے نا یہ مرتد، یہ جو کرکری ہے، جو بدتمیز ایک میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ کچا آدمی، بچگانہ ذہن، نہ یہ سنجیدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سمجھنا میری بات. تو افسوس ہوتا ہے یعنی یہ بات کرتے ہوئے بھی کہ اس جیسے آدمی نے خود علماء کا استخفاف، چاہے دیوبندی کیوں نہ ہو، اس نے استخفاف کیا ہو یہاں پر. اس کی وجہ سے یہ استخفاف علماء اور استہزاء علماء ہو رہا ہے. تو یہ جو آدمی ہے اس نے خود حضرت مفتی صاحب کو پہلے جو ابھی موصوف گئے ہیں، انہوں نے کرکری نے اس کو اجماع کی بحث پر تیار کیا ہوا ہے. خود حضرت مفتی صاحب کو اجماع کا پتہ بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ باتیں انشاءاللہ مناظر میں کھلیں گی کہ حضرت کی علمی قابلیت جو ہے نا لیاقت کیا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم تو ابھی طالب علم ہیں، لیکن وہ آپ دیکھیں گے کہ طالب علم کیا کرتا ہے اس کے ساتھ. جی جی. باقی میں کلاس میں جا رہا تھا، میرا جی آنے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن بہت یہاں چکا صبر جو ہے نا مجھے نہیں ہوا پھر. جی دیکھیں قبلہ کتنی وہ خلط مبحث کر کے گئے ہیں، کسی بات کا وہ جواب نہیں دے رہے. اپنی ایک بات آگے رکھیں. اسی طرح اپنی براڈ پہ بھی انہوں نے اچھا جی میرا ٹائم آ گیا جی، میرا ٹائم آ گیا جی. اچھا اپنے ٹائم میں انہوں نے کیا کرنا تھا، یہی کچھ جو ادھر کر کے گئے کہ کسی بات کا جواب نہیں دینا. بار 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 بندے نے 5 بار پوچھا، 6 بار پوچھا ہے، مفتی عبد الرحمان صاحب نے 6-7 بار پوچھا ہے، ہم نے پوچھا ہے، کسی بات کا وہ جواب نہیں دے رہے. یہی کچھ ان کی اپنی براڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. تو اپنی براڈ کا دھونسنا دیں ہمیں. اگر کرنی ہے بات تو پتہ چلے کہ پھر بندہ برابری کی سطح پہ کرے، ہوس ٹو ہوس بات کریں. ابھی ہمارے سامنے اعلیٰ حضرت کی عبارات کھلی ہیں، پڑھی ہیں، سامنے ہیں، ہم آپ کو وہ سامنے بتاتے جائیں گے، جواب دیتے جائیں. آپ وہ نام ٹائٹل آپ نے رضوی رکھا ہوا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی عبارت سامنے آ رہی ہے تو آپ اس کا جواب دے نہیں رہے. نہیں جس کا مطلب یہ ہے، مطلب کیا؟ اچھا جی وہ لکھا ہوا ہے، عبارت ان کے سامنے رکھی ہے. اجی جو اس کو کفر جانتا ہو، میں نے وہ عبارت پڑھی ہے نا کہ جو اس کی کفریات پر آگاہ ہو جائے پھر اس کے حق جانے. کہتے ہیں جی اس کے بارے میں، تعویل کرنے والے کے بارے میں نہیں. بھائی تعویل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ تعویل کرنے والا اس کو حق جان کے تعویل کر رہا ہوتا ہے، حق جانتا ہے، جبکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ اس عبارت کو کفر بھی جانتا ہے جو نکلتا ہے اس سے کفر. آپ بھی کفر جانتے ہیں، وہ بھی کفر جانتا ہے، لیکن کفر کرنے والے کو وہ مسلمان مان رہا ہے اور اچھا ایک یہ اپنا ایک پہلو نکال رہا ہے. اب وہ اچھا مجھے یہ جی بتائیں جی کہ یہ کہاں سے ہیں؟ لاہور سے ہیں؟ کس کی گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ آپ؟ جی یہ جو مصحف تشریف لائے تھے یہ لاہور سے ہیں؟ مفتی صاحب قبلہ طالب صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی نہیں، یہ جو رضوی صاحب. یہ واللہ علم کون سے مجہول الحال علاقے سے ہیں. یہ لاہور سے ہیں، اور کس یہ ذرا چیک کریں لاہور سے ہیں اور کس ادارے میں پڑھاتے ہیں. یہ پڑھاتے ہیں کہیں بھی لاہور میں؟ واللہ علم قبلہ وہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ ابھی فی الحال نہیں پتہ کہ اب تو کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، تھوڑا سا تلاش کریں مل جائے گا، تھوڑا سا جی تلاش جی کریں. انشاءاللہ وہ کرتے ہیں اس بارے میں انشاءاللہ، کیونکہ منہاجی جو ہے نا میں چلے وہ ان کی روٹین ہے اپنی، لیکن آپ دیکھیں ذرا تاکہ یہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ادارہ کون سا ہے وہ ساری چیزیں دیکھیں، پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب آدمی فل صلح کلیت پر آ جاتا ہے، معاذ حبیب الرحمان صاحب، جب آدمی فل صلح کلیت پر آ جاتا ہے نا تو پھر یہ اس کے نتائج ہوتے ہیں. ہمارے اکابرین نے جو یہ بات کی ہوئی ہے تو انہوں نے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے اکابرین ایسے اکابرین تھے، وہ صاحب فراست تھے، صاحب بصیرت تھے، ان کو پتہ ہے کہ جب صلح کلیت ہو جائے تو پھر یہ والے کام ہوتے ہیں. ہر بات آدمی کرتا ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، خود نمائی کے لیے، کہ میری انفرادیت ہو جائے، بس شہرت ہو جائے، عقیدہ ہمارا جائے باہر میں، بس شہرت ضرور ہونی چاہیے. اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ.
اچھا جتنے بھی احباب تشریف آئے اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ سے دارین کی عافیت دے، سلامتی ایمان عطا فرمائے، اور رب العالمین بزرگان اور اکابرین کے ہم قدم رکھے، انہی کے نقش قدم پر رکھے۔ اللہ پاک ایمان کی سلامتی اس دنیا میں بھی اور مرتے وقت بھی اللہ کلمہ نصیب فرمائے ہم سب کو۔ سرکار دو عالم کی محبت اور پاکان امت جو قدسی ہو گئے ان کی سنگت نصیب ہو۔ جملہ احباب جو ہے نا وہ وقت کافی ہو گیا، جو پاکستان میں لوگ ہیں تقریباً 12 ہونے والے ہیں، صبح اٹھ کے اپنی اپنی کلاسیں پڑھانی ہوں گی۔ بارکم اللہ فی الدارین، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ جناب۔ آمین، السلام ماشاء اللہ جی۔ علیکم۔